إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، سورۃ البقرہ کی آیات 118 سے لے کر 125 تک تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں 2-3 باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلے 1-2 پروگراموں سے محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے بھائیوں کی تعداد میں حاضری میں کمی ہو رہی ہے، اور اس کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے بھائیوں نے ایک سروس شروع کی ہے لائیو ریڈیو پر، یہ درس لائیو سنانے کی جو سروس دی گئی ہے، شاید کچھ ہمارے بھائی جو یہاں مسجد میں تشریف لاتے تھے اب وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس درس کو سنتے ہیں اور وہ مسجد میں نہیں آتے ہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بھائیوں نے یہ سروس شروع کی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں کویت میں رہائش پذیر نہیں ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں اور وہ اس درس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ سروس دی گئی کہ وہ لائیو ریڈیو سے، جس کا ایڈریس بھی دے دیا گیا تھا آپ حضرات کو کہ آپ اپنے دوستوں کو ای میل کریں، تو اس لائیو ریڈیو سے یہ درس جو ہے وہ براہ راست سنایا جاتا ہے. تو یہی مقصد تھا کہ دیگر لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں. یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، جس دن یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اسی دن میں نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے ہی کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اس کو سننا شروع کر دیں اور مسجد میں نہ آئیں. اور ہم نے یہ بھی شروع میں کہا تھا کہ بعض خواتین مثلا اس درس کو سننا چاہتی ہیں لیکن وہ مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں اپنی مجبوری کی بنا پر، تو وہ بھی گھروں میں بیٹھ کر کے اس سروس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ جن کے پاس عذر ہے وہ بھی اور جن کے پاس کوئی عذر نہیں وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سنتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. میں اپنے ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، اگر وہ بھائی اس وقت میری آواز سن رہے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اپنے گھر میں بیٹھ کر اور مسجد میں بیٹھ کر درس سننا ایک جیسا ہے؟ میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں. یقیناً ان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ نہیں، ایک جیسا نہیں ہے. جو خیر و برکت مسجد میں ہے وہ خیر و برکت گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں مل سکتی.
آپ کو معلوم ہے کہ حدیث رسول میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ، فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی کسی مسجد میں جو لوگ جمع ہو کر بیٹھیں اور وہ قرآن مجید کو پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن مجید کے علوم کا مذاکرہ کریں، تو پھر اس طرح کی جو مجلس ہوتی ہے اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس مجلس پر اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس طرح کے لوگوں کا اپنے عرش کے پاس جو اس کے فرشتے موجود ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے یہ ان حضرات کے لیے ہے کہ جو مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر کے وہ اس طرح کے دینی پروگراموں سے استفادہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بغیر کسی عذر کے، یقیناً وہ اس خیر و برکت سے محروم ہیں۔ اور پھر میں ان بھائیوں سے ایک سوال یہ بھی کرتا ہوں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سروس کو اگر بند کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہو سکتے آپ تو یہاں آنا شروع کر دیں، لیکن وہ حضرات کے جو کسی اور ملک میں بیٹھے اس سروس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی اور ملک میں وہ اس قرآن مجید کی تفسیر سے اور حدیث سے جو استفادہ کر رہے ہیں، اگر وہ محروم ہو جائیں گے اس سے تو پھر اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ تو اس لیے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، میرے بھائیوں کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ خیر و برکت یہاں مسجد میں بیٹھ کر ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز سے پہلے ہم نے آج جو درس حدیث دیا ہے اس درس میں ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ جو درس ہمارا تھا آج کا وہ خواتین کے مخصوص مسائل سے متعلق تھا۔ وہ پورا باب ہی خواتین کے مخصوص مسائل سے متعلق ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ جب خواتین کے مخصوص ایام ہوں تو ان ایام میں خواتین اللہ کے گھر میں مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں، حتیٰ کہ تعلیم و تعلم کے لیے، درس و تدریس کے لیے، خطبہ جمعہ سننے کے لیے یا کوئی اور دینی پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے بھی خواتین اس حالت میں مسجد کے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کچھ دلائل بھی دیے اور موقع نہیں ہے کہ میں مزید کچھ دلائل ذکر کروں، لیکن اتفاق کی بات دیکھیں، ابھی میں نے نماز کے بعد یہ کتاب یہاں دیکھی ہے، یہ وزارت الاوقاف کے فتاوی پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے مجموعۃ الفتاوی الشرعیہ۔ یہ وہ فتاوی ہیں کہ جو یہاں کی کویت کی وزارت الاوقاف کی طرف سے صادر ہوئے ہیں۔ میں نے ویسے ہی اس کو دیکھنا شروع کیا، اتفاق سے وہ مسئلہ بھی آ گیا۔ اس کا یہ جلد نمبر 2 ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وزارت الاوقاف سے صادر ہونے والے جو فتاوی ہیں یہ کئی جلدوں پر مشتمل ہیں۔ میرے پاس جو اس کتاب کی جلدیں ہیں وہ کم از کم 11 جلدیں موجود ہیں میرے گھر کے اندر۔ تو یہ دوسری جلد ہے، یہاں امام صاحب نے رکھی ہوئی تھی، اس کا پیج نمبر ہے 183۔ یہاں یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا حیض والی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو اور مسجد میں آ کے بیٹھے، خاص طور پر اگر اس کا مقصد تعلیم و تعلم ہو، حفظ قرآن ہو یا دینی دروس کا سماع کرنا ہو، دینی دروس کو سننا اگر مقصود ہو، تو کیا اس مقصد کے لیے کوئی خاتون حیض کی حالت میں مسجد میں آ سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ہے سوال۔ وزارت الاوقاف کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کا جواب، فتویٰ کمیٹی جواب لکھتی ہے: لا يجوز للحائض والجنب ايضا دخول المسجد للمكث فيه سواء كان لغرض التعليم ونحوه، کہ حیضہ عورت کے لیے اور جنبی کے لیے دونوں کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے اور مسجد میں آ کر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے، چاہے یہ تعلیم و تعلم کے مقصد سے ہو یا کسی اور مقصد سے ہو۔ اور اس کی دلیل کیا دی انہوں نے؟ جنبی کے لیے وہ آیت دلیل کے طور پر ذکر کی: یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، جنبی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے الا عابری سبیل، ہاں اگر کسی جنبی کو مسجد سے گزرنا ہو، کوئی اور راستہ نہ ہو، مسجد سے اس کو گزرنا پڑے، اس کا راستہ وہی ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ گزر سکتا ہے لیکن مسجد میں آ کے بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ کون؟ جو جنبی حالت میں ہو۔ یہ ہے جنابت کے بارے میں۔ حیضہ عورت کے بارے میں کیا دلیل دی انہوں نے؟ وہ دلیل یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ لا احل
المسجد لحائض ولا جنوب، کہ میں مسجد کو حلال نہیں کرتا ہوں حیضہ عورت کے لیے اور جنبی کے لیے۔ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو بالکل واضح ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد حلال نہیں ہے، یعنی مسجد کے اندر جائز نہیں ہے کسی ایسی عورت کے لیے جو حیض کی حالت میں ہو اور کسی ایسے شخص کے لیے کہ جو جنابت کی حالت میں ہو۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہے، لیکن بعض ہمارے جو بھائی ہیں وہ اصرار کرتے ہیں، بعض ہماری بہنیں جو ہیں خاص طور پر وہ اصرار کرتی ہیں کہ نہیں تعلیم و تعلم کے لیے اور دینی دروس کے لیے مسجد میں جایا جا سکتا ہے، لیکن شرعی دلائل کو اگر دیکھا جائے، انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس حالت میں تعلیم و تعلم کے لیے بھی اور دینی دروس کو سننے کے لیے یا تدریس کے لیے اس حالت میں مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اب ہم آج کے درس کی طرف آتے ہیں، لیکن آج کا درس شروع کرنے سے پہلے میں پچھلا درس جو ہے جو کہ اسی تفسیر سے متعلق ہے اس کی ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے یہ جو آیت نمبر 114 ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص کہ جو اللہ رب العزت کی مساجد میں اللہ کا نام ذکر کرنے سے منع کرے، میری بات توجہ سے سنیے گا، کہ وہ شخص جو اللہ کی مساجد میں اللہ کا ذکر بلند کرنے سے، اللہ کا نام بلند کرنے سے منع کرے، یا مساجد کو ویران کرنے پر، بے آباد کرنے پر وہ تلا ہوا ہو اور اس کے لیے وہ جد و جہد کرے، اس کی کوشش کرے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، مسجدیں بے آباد ہو جائیں اور مساجد میں اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے، تو اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس آیت نمبر 114 میں۔ اسی ضمن میں نے یہ بات کی تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یذکر فی اسمہ، کہ مساجد کے اندر کس کا نام بلند ہونا چاہیے؟ اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے، اللہ کے نام کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ اللہ کے ذکر سے مقصود کیا ہے؟ صرف اللہ کے ذکر سے مقصود تسبیحات پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مسجد کے اندر نماز پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، مسجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا اللہ کا ذکر ہے، مسجد کے اندر تسبیحات پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، مسجد کے اندر یہ جو ہم درس و تدریس کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہم حدیث پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ دین کے بارے میں جو گفتگو ہو، دین وہ جو کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، اس دین کے بارے میں گفتگو کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا اس اللہ کے ذکر کے لیے مساجد بنائی گئی ہیں، نہ یہ کہ مساجد میں بیٹھ کر جھوٹے اور من گھڑت واقعات بیان کیے جائیں۔ جھوٹے اور من گھڑت واقعات بیان کرنا مسجد میں بیٹھ کر درست نہیں ہے۔ اور میں نے صرف ایک واقعہ بطور مثال ذکر کیا تھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کہ ایک جلیل القدر امام ہیں اور ان کی امامت مسلم ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی امامت مسلم ہے، ان کی امامت پہ کوئی طعن نہیں کر سکتا ہے، تو ان کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کر کے ہمارے بعض دوست مسجد میں بیٹھ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اور وہ واقعہ وہ میں نے بیان کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کو پتہ چل جاتا تھا جب وہ دیکھتے کسی کو وضو کرتے ہوئے تو وضو کے اعضاء سے جو پانی گرتا تھا اس پانی کے ساتھ جو گناہ دھل رہے ہوتے تھے، امام ابو حنیفہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے کون سے گناہ دھل رہے ہوتے، کون سے گناہ دھل رہے ہیں۔ مثلا اللہ نہ کرے اگر کوئی بدکار ہوتا، زانی ہوتا، جب وہ وضو کرتا تو اس کا وہ گناہ جب دھل رہا ہوتا تو امام صاحب کو پتہ چل جاتا کہ اس نے زنا کیا ہے، یا کوئی چور ہوتا یا کوئی اور کوئی گنہگار ہوتا تو امام صاحب کو اس کے وضو کے پانی سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اور وہ کئی لوگوں کو تنبیہ بھی کرتے تھے کہ اس طرح نہ کیا کرو، یہ گناہ نہ کیا کرو۔ اور پھر آخرکار اتنے پریشان ہوئے امام ابو حنیفہ خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ یہ کیا ہے کہ میں جس کو بھی وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اس کے گناہوں کا مجھے پتہ چل جاتا ہے اور اس کے گناہوں پر پردہ نہیں ہوتا، میرے لیے وہ گناہ واضح ہو جاتے ہیں، تو اللہ مہربانی کر اور یہ چیز جو تو نے مجھے دی ہے اس کو مجھ سے واپس لے لے۔ چنانچہ اللہ نے وہ چیز واپس لے لی۔ تو یہ ایک جھوٹا واقعہ ہے جو امام صاحب کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، امام صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے جھوٹے واقعات سے بالکل بری ہیں۔ امام صاحب جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ قرآن اور حدیث کے عالم تھے، امام تھے، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا ہی بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جو کہ امام الانبیاء ہیں، ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے اعضاء سے جو وضو والا پانی گر رہا ہو تو آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے اور وہ گناہ دھل رہا ہے۔ یہ چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے کیا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اور خود امام صاحب کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا، امام صاحب کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا۔ یہ تو لوگ بعض کیا کہیں ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو ہیں، انہوں نے اس چیز کو ان کی طرف منسوب کر دیا، اور اس طرح کے کئی بے شمار جھوٹے واقعات لوگ مسجد میں بیٹھ کر بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے تنبیہ کی تھی، میں نے اپیل کی تھی اپنے بھائیوں سے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ہی بات کریں اور کوئی جھوٹے واقعات بیان نہ کریں۔ اگر اس سلسلے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہوئی ہو تو وہ دور کر لینی چاہیے، کیونکہ میری بات بالکل واضح تھی۔ اب ہم آج کے درس سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 118، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے کہ جو علم نہیں رکھتے، یعنی نادان اور بے وقوف لوگوں نے اور جاہل لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یعنی یہ انہوں نے نادان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اور خود ہم سے کلام کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ کے رسول ہے، یا خود ہمارے اوپر ہی کوئی آیت یا کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی جس کی روشنی میں ہمیں پتہ چل جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی یہ ان کی ضد اور ان کی ہٹ درمی کی انتہا دیکھیں کہ وہ اس طرح کا مطالبہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کرے، خود ہم سے گفتگو کرے، اور ہم سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلائے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور یہ قرآن میری سچی کتاب ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ اگر ہم کلام نہیں ہوتا تو پھر ہمارے اوپر ڈائریکٹ ہمارے اوپر ہی کوئی آیت نازل کر دے، کوئی نشانی نازل کر دے، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ تو یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ تھے، كَذَلِكَ اسی طرح، قَالَ الَّذِينَ کہا ان لوگوں نے، مِن قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے، مِثْلَ قَوْلِهِمْ بالکل ان کی بات جیسی بات انہوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی یہود و نصارہ بھی اسی طرح کا مطالبہ کرتے تھے۔ اور آج یہ جو مکہ کے مشرکین ہیں اور مکہ کے نادان اور جاہل لوگ جو ہیں، یہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو اور ہمارے اوپر ڈائریکٹ ہمارے اوپر براہ راست کوئی آیت یا کوئی نشانی نازل کرے جس کی روشنی میں ہم اس نبی کی حقانیت کو اور اس نبی کی صداقت کو ہم پہچان لیں۔ اللہ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، یعنی سوچ و فکر کے لحاظ سے یہ ان سے مختلف نہیں ہے۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ ان سے مختلف نہیں ہے، بالکل انہوں نے بھی یہی بات کی اور بالکل یہی مطالبہ یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے تو اللہ فرماتے ہیں قد بینا، ہم نے واضح کر دیں، الآیات اپنی نشانیاں، اپنی آیات کو ہم نے کھول کر کے بیان کر دیا، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ان بے وقوف اور نادان اور جاہل لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ لقوم یوقنون، ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی آیات کو بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ جو یقین رکھنے والے ہیں۔ یقین رکھنے والوں کو تو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ یقین والوں کو تو پتہ ہے، لیکن یہ جو جاہل اور نادان لوگ ہیں ان کو پھر بھی ان آیات پر یقین نہیں ہے اور یہ اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات اور اللہ کی جو نشانیاں آئیں ان میں سے ایک نشانی، یہ کتنی بڑی نشانی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ ہمارے نبی کیا تھے؟ امی، اور آپ کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام اپنی زبان سے سناتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ وہ کلام تھا
کہ جس کی نظیر لانے سے وہ لوگ عاجز اور بالکل بے بس ہو گئے۔ اس قرآن نے چیلنج کیا، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک صورت تو لا کے دکھاؤ۔ اور یہ کس کی زبانی؟ یہ اس شخص کی زبانی کہ جو بالکل امی، جو نہ پڑھنا جانتا نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ اس کا کوئی استاد، اس شخص کی زبانی ایک ایسا کلام پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کی نظیر اور اس کی مثیل لانے سے وہ لوگ بالکل بے بس اور عاجز تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی تھی، اور وہ اس کو مانتے بھی تھے، اس کو تسلیم بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی ضد اور ہٹ درمی کی انتہا دیکھیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اس نبی کی نبوت کو اور اس نبی کی اور اس رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں، یہی مکہ کے لوگ ہی تھے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ الصادق الامین ہیں، بالکل سچی بات کرتے ہیں، کھری بات کرتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، صادق الامین کہا کرتے تھے۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ تو انسانوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کس طرح منسوب کر دے گا، وہ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ تراش کرے گا، وہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو ان کو اس بات کا بھی پتہ تھا کہ یہ بالکل سچے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچ ہی بولتے ہیں، اور بلکہ ان لوگوں نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے ہمیشہ آپ کی زبان سے سچ ہی سنا ہے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میری اس دعوت کو قبول کر لو اور کہو لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی ضد کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 116 میں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یہ لوگ چاہے نادانی اور جہالت کا مظاہرہ کرتے رہیں، ان کی بات آپ نہ سنیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا ونذیرا، اور آپ کی دو صفات ہیں۔ ہم نے ایک تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اور آپ کی دو صفات کیا ہیں کہ آپ بشارتیں دیتے ہیں، لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، ونذیرا، اور صرف خوشخبریاں ہی نہیں سناتے بلکہ آپ لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں، آپ خوشخبریاں سنانے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ اور یہاں آپ کو اس بات کی طرف تنبیہ کر دوں کہ ہمارے بعض دوست جو ہیں جو یہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو صرف بشارتیں سناؤ، لوگوں کو صرف فضائل اعمال بتلاؤ، جہاں تک لوگوں کو ڈرانے کا تعلق ہے تو نہ یہ کام نہ کریں، ڈرانے کا کام نہ کریں۔ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا نحوست ہوگی، کیا عذاب آئے گا۔ لوگوں کو یہ نہ بتلائیں کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ اگر آپ بدعت کریں گے تو آپ کا یہ برا انجام ہوگا۔ نہیں، یہ نہیں، آپ شرک، بدعت اور باقی جو گناہوں کے بارے میں بات بھی نہ کریں، ہاں آپ لوگوں کو فضائل اعمال ضرور سنائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ نبوی منہج نہیں ہے، یہ دعوت کا منہج الہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو دعوت کا منہج مقرر کر دیا وہ کیا ہے؟ بشیراً و نذیرا، بشارتیں بھی دیں اور ساتھ ساتھ کیا کریں؟ لوگوں کو ڈرائیں بھی۔ کس بات سے ڈرائیں؟ کہ اگر آپ یہ گناہ کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا، اگر آپ فلاں برائی کا ارتکاب کریں گے تو آپ کو یہ گناہ ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ لوگوں کو ڈرانا بھی چاہیے، اور جن چیزوں سے ڈرانا چاہیے اللہ نے وہ بھی بیان کر دی۔ سب سے پہلے لوگوں کو شرک سے روکیں، اور اس کے بعد لوگوں کو بدعات سے منع کریں، اس کے بعد لوگوں کو بتلائیں کہ اگر آپ فرائض دین کو چھوڑیں گے، واجبات دین کو چھوڑیں گے تو یہ نحوست آئے گی۔ لہٰذا یہ جو اللہ کا منہج ہے اور جو میرے پیارے نبی کا جو منہج ہے دعوت کے لیے، اس منہج کو، اس طریقہ کار کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بشیراً و نذیرا، لوگوں کو بشارتیں بھی سنائیں، لیکن بشارتیں کون سی سنائیں؟ بشارتیں وہ سنائیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور بشارتیں وہ سنائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث کے اندر ذکر کی۔ جہاں تک جھوٹی اور من گھڑت احادیث کا تعلق ہے تو ان کو مت ذکر کریں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ یقینی طور پر جہنم ہے۔
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی اور من گھڑت احادیث منسوب کرتے ہیں، جھوٹے اور من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں۔ بشیراً و نذیراً، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ بشارتیں دینے والے اور لوگوں کو ڈرانے والے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم والوں کے متعلق۔ یعنی آپ کا کام تو ہے صرف دعوت دینا، لوگوں کو بشارتیں سنانا، لوگوں کو جہنم سے ڈرانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی قبول کرے تو ٹھیک ہے، اپنا ہی فائدہ کرے گا، لیکن اگر کوئی قبول نہیں کرتا اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لا تسأل عن اصحاب الجحیم، جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر کے جہنم میں چلے جائیں گے، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، سنا دینا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، باقی منوانا ڈنڈے کے زور پر یہ آپ کا کام نہیں۔ انک لست علیہم بمسیطر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اللہ نے ہدایت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی وَلَا النَّصَارَىٰ، اور نہ ہی نصرانی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ اتباع کریں، پیروی کریں ان کی ملت کی۔ معنی یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ اپنے باطل اور فاسد نظریات کے ساتھ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ کر دی نا میں نے ابھی کی نا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ کے بارے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ سے جہنم والوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا، تبلیغ کرنا، اللہ کا دین پہنچا دینا۔ اگر کوئی مانے گا تو ٹھیک ہے، وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور اگر کوئی نہیں مانتا اور نہ ماننے کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو پھر آپ سے جہنم والوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ ہاں جی، اگلی آیت میں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرنا شروع کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے باطل نظریات اور فاسد عقائد اور فاسد نظریات کی جب تک آپ اتباع نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ سے یہ یہود و نصارہ راضی بھی نہیں ہوں گے۔ معنی یہ ہے کہ آپ چاہے جتنا تنازل اختیار کر لیں، جس قدر آپ دستبردار ہو جائیں اپنے دین کے احکامات سے، یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ ان کے راضی ہونے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ان کی ملت جو ہے اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں۔ اور ان کی ملت کیا تھی؟ یہاں ان کی ملت سے مراد تورات اور انجیل نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں، غور کرنا اس بات پہ۔ تورات اور انجیل یہ یہود و نصارہ کی ملت نہیں ہے، بلکہ وہ ملت جس کی اتباع کرنے پر یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، یہ وہ ملت ہے جو ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے اپنے طور پر گھڑ لی تھی، جو اپنے طور پر انہوں نے بنا لی تھی۔ تورات میں تحریف کر ڈالی، انجیل میں تحریف کر ڈالی، اپنی مرضی کے مطابق احکام میں رد و بدل کر دیا۔ تو رد و بدل کیا ہوا جو دین تھا ان کے ہاں، اور تبدیل شدہ جو ملت تھی ان کے ہاں، جب تک آپ اس تبدیل شدہ ملت کی اتباع نہیں کریں گے، جب تک اس تبدیل شدہ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ لوگ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ لوگ نہ اس وقت راضی ہوئے اور نہ آج راضی ہو سکتے ہیں، اور نہ قیامت تک یہ راضی ہوں گے، جب تک کہ یہ مسلمانوں کو اپنے جیسا نہ بنا لے۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے، وہ اسلامی ممالک کہ جہاں پر امن ہے اور جہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، جہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کیا جاتا، ان کا مطالبہ اب بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ملکوں میں جمہوری نظام لائیں، جس طرح ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے، یہود و نصارہ کے ہاں کہتے ہیں کہ آپ بھی اس بادشاہت کو ختم کر کے ہماری جیسی جمہوریت اپنے ملکوں میں لائیں، تب ہم آپ سے راضی ہوں گے۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح کے مطالبے کرتے رہتے ہیں. ایک مطالبہ کیا وہ پورا ہو گیا، پھر کہا دوسرا مطالبہ، پھر تیسرا، ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن ترضى جو ہے یہ اس میں تاکید پائی جاتی ہے کہ ہرگز یہ راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ آپ سے. کب تک؟ حتى تتبع ملتهم، جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کریں گے. مطلب یہ کہ جب تک آپ ان جیسے نہیں ہوں گے اور ان جیسی فاسد، ان جیسے جو ان کے پاس جو فاسد اور باطل نظریات ہیں، جب تک آپ وہ اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک کہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ ان ھدی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، ھو الھدی، وہی ہدایت ہے. اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. ان کے جو نظریات ہیں اور ان کے جو باطل عقائد ہیں وہ اللہ کی ہدایت نہیں ہے. اللہ کی ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہے. اور وہ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت اللہ کا کلام ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اب تورات کی بھی کوئی حیثیت نہیں، انجیل کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اب اگر اللہ کے ہاں کسی کتاب کی حیثیت ہے تو وہ یہی کتاب ہے قرآن مجید. یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ایک نسخہ لائے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتلایا تھا اللہ کے رسول یہ تورات ہے. آپ خاموش ہو گئے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات سے پڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جو آثار تھے وہ تبدیل ہونے لگے. آپ کے چہرے انور پر ناراضگی کے اور غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے. کہنے لگے عمر، دیکھتے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب کو بند کیا، دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر شدید غصے کے آثار نمایاں. کہنے لگے اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، یہ تو تم تورات کی بات کرتے ہو نا، تورات میرے سامنے پڑھنا شروع کر دی تم نے. اگر موسیٰ علیہ السلام جو اس تورات کو لانے والے تھے، اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کریں. جو دین میں لایا ہوں اس دین کی اتباع کیے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہ ہوتا. تم تورات لے کے بیٹھ گئے ہو. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور اللہ کی ہدایت یہی قرآن مجید ہے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تورات اللہ کی ہدایت تھی، انجیل اللہ کی ہدایت تھی، زبور اس دور کے لوگوں کے لیے اللہ کی ہدایت تھی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اس دور کے لوگوں کے لیے اللہ کی ہدایت تھے. لیکن جب سے امام الانبیاء نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ کی اگر ہدایت ہے تو پھر وہ صرف اور صرف یہی اللہ کی کتاب ہے. لہٰذا اسی کتاب کو اپنے لیے ہدایت کا سبب اور ہدایت کا سرچشمہ قبول کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی. کن کی خواہشات کی؟ یہود و نصارہ کی. اگر آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع کی بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اور وہ علم کون سا ہے؟ وہ یہی اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام آنے کے بعد اگر آپ نے پھر بھی ان کی خواہشات کی اتباع کی تو پھر جان لیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا دوست اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. میرے عزیز بھائیوں، اگر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی اتباع کرتے، حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، آپ کی امت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تو پھر
اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد نہ کرتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اپنے سب سے پیارے نبی کی مدد چھوڑ سکتا ہے، تو پھر آپ کی امت کے جو لوگ ہیں اگر وہ یہی کام کریں، جس طرح کہ آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ مسلمان ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ جو بھی مطالبہ کرتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آمنا و صدقنا، ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، ان کی باتوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کے مطالبات کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو اگر امت کے لوگ اس طرح کریں گے، ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو پھر اس امت کے لیے کون مددگار ہوگا؟ اس امت کے لیے پھر کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ امت مسلمہ جو ہے بے یار و مددگار ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت نے اپنے دین حق کو چھوڑ دیا، اللہ کی ہدایت کے سرچشمے کو چھوڑ دیا، اور یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ یہود و نصارہ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلا دیا، سیاست کرنے کا جو طریقہ بتلا دیا، معیشت کا جو طریقہ بتلا دیا، اور معیشت ان کی جو معیشت ہے وہ سود پر مبنی ہے اور ظلم اور زیادتی پر مبنی ہے۔ اسی طرح سیاست جو ہے وہ بھی جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہے۔ جب امت مسلمہ نے ان کی سیاست اختیار کی، ان کی معیشت کو اختیار کیا، ان کے کردار کو سامنے رکھا، ان کے تمدن کو سامنے رکھا، تو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ سے اپنی نصرت اور اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لیا۔ اس لیے اگر اس امت کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یار و مددگار ہو، ان کا دوست بن جائے، ان کی مدد کرے اور ان کو ان مشکلات سے نجات دلائے، تو پھر اس امت کو سب سے پہلے اس کتاب اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، سب سے پہلے اس ہدایت کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج حیات ہے، جب تک یہ امت اس منہج حیات کو، زندگی گزارنے کے اسلوب کو اختیار نہیں کرے گی، اس وقت تک اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ جو کتاب اللہ کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں دراصل اس کتاب پر ایمان لانے والے۔ ومن یکفر بہ، اور جو شخص اس کتاب سے کفر کرتا ہو، اس کتاب کو ماننے سے انکار کرتا ہو، فاولئک هم الخاسرون، تو انکار کرنے والے لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا اٹھانے والے یہی لوگ ہیں جو اس کتاب کو کتاب ہدایت نہیں مانتے ہیں، اس کتاب کو اپنا دستور حیات نہیں بناتے ہیں، اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے ہیں، تو وہ لوگ یقینی طور پر خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے ایک تو وہ اہل کتاب مراد ہے۔ کون سے اہل کتاب؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی۔ اگر وہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تو وہ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، تو پھر وہ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کرتے تھے۔ یہود و نصارہ میں بعض ایسے بہت کم لوگ تھے کہ جو تورات اور انجیل میں تحریف نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے جس طرح تورات کو اتارا، جس طرح انجیل کو اتارا، وہ اسی طرح اس پر ایمان لاتے تھے اور اسی طرح اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو اس کتاب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تورات کو، انجیل کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور تورات اور انجیل میں اپنی مرضی سے تحریف کرتے ہیں، احکام میں رد و بدل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اہل کتاب کے علماء میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے، یہود و نصارہ میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ان میں سے بعض لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور ان میں سے ایک صحابی حضرت کعب الاحبار، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کے بعد انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا۔
اسی طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک یہودی عالم تھے، لیکن یہودی جب تک یہ یہودی عالم تھے تو یہ اللہ کی سچی کتاب جو تورات تھی، جس میں کوئی رد و بدل نہیں تھا، یہ اس کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اس کتاب پہ عمل کرتے تھے۔ اور یہود کی جو خیانتیں تھیں، یہود کی خیانتوں کے بارے میں یہ یہود کو آگاہ کیا کرتے تھے کہ تم اس طرح خیانت کرتے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو انہوں نے پھر دین اسلام کو قبول کر لیا، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اس کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں میں اس طرح کا علم رکھنے والے علماء بہت کم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے اس طرح جس طرح کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ فرمایا یہ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں اس پر ایمان لانے والے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد یہ خود قرآن مجید بھی ہے کہ جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے، اور وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے مسلمان۔ فرمایا کہ جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے قرآن مجید، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کتاب کی تلاوت کا حق ہے۔ تو جو اس طرح تلاوت کرتے ہیں کما حقہ اولئک یؤمنون بہ، یہ ہیں اس کتاب پر ایمان لانے والے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کتاب اللہ کی تلاوت اس طرح کرنی چاہیے جس طرح اس کتاب کی تلاوت کا حق ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے یہ کلام اپنے نبی پر نازل کیا، اسی طرح اس کلام کو پڑھا جائے، اسی طرح اس کلام کی تلاوت کی جائے۔ لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمان، بہت سارے وہ لوگ جو اس کتاب کو مانتے ہیں، وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح نہیں کرتے جس طرح اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ اور اس کتاب کی پوری کتاب کی تلاوت تو دور کی بات، بہت سارے لوگوں کو سورۃ فاتحہ بھی اس طرح پڑھنا نہیں آتی جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو آسمان سے نازل کیا۔ جہالت کی انتہا دیکھیں کہ وہ سورۃ فاتحہ کہ جس کے بغیر کسی بھی نماز کی کوئی رکعت نہیں ہوتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں جو سورت پڑھنا لازم ہے، آج مسلمان اس سورت کو بھی اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ وہ تلفظ نہیں ہے جس طرح اس کو پڑھنا چاہیے، وہ ادائیگی نہیں ہے جس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے، بلکہ خاص طور پر جو عجمی لوگ ہیں، مطلب جو غیر عرب لوگ ہیں، ان کی جہالت کی انتہا دیکھیں کہ وہ سورۃ فاتحہ بھی اس طرح نہیں پڑھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، اور باقی تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم واقعتاً اس کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس کتاب کو اس طرح پڑھو جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ کم از کم اس کا تلفظ درست ہونا چاہیے، اس کے الفاظ اسی طرح سے پڑھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ الفاظ میں کوئی رد و بدل، پڑھنے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں اس کتاب پر سچے ایمان لانے والے۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو لوگ اس کتاب سے انکار کرتے ہیں، مطلب اس کتاب کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور نہ ہی اس کتاب کو دستور حیات بناتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ میں اسی آیت تک آج اکتفا کرتا ہوں۔ میرا خیال یہ تھا کہ آگے بھی کچھ آیات ہم پڑھیں گے 125 تک، لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ کتاب اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے، اس میں تدبر کرنے اور اس کو اپنی زندگی، عملی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کو ہمارا ساتھی بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کو ہم سب کے لیے ساتھی بنائے، اور اس کتاب کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے کہ جو اہل اللہ ہوں گے، جو اہل القرآن ہوں گے۔ اہل القرآن اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے اور اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور پر اپنے خصوصی اکرام کے ساتھ، خصوصی فضل و مہربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان کے اندر شامل فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، اور سوال کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں۔ ہمارے ایک بھائی کی تجویز ہے
وہ یہ ہے کہ ہم ہفتے میں پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ خاص کریں. اس گھنٹے میں لوگوں کو موقع دیا جائے، آپ جیسے حضرات کو اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہوں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ سوال کر سکیں، کسی بھی دینی مسئلے کے متعلق وہ سوال کر سکیں. لائیو کالز جو ہیں وہ لی جائیں اور پھر لائیو ان کو جواب دیا جائے. اور یہ جس طرح یہ لائیو ریڈیو جو ہے جس پر یہ ہمارا درس سنایا جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح لائیو ریڈیو میں ہی یہ جو سوال و جواب کا سلسلہ ہو وہ سنایا جائے لوگوں کو، تاکہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، اور جو لوگ دین کے مسائل کے متعلق آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہوں ان کو فائدہ ہو، اور جو لوگ یہاں نہیں ہیں، باہر ہیں کسی اور جگہ پہ، اور وہ دینی مسئلے کے متعلق وہ آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے موقع ہو کہ وہ اس 1 گھنٹے میں اناؤنسمنٹ کر دی جائے، اعلان کر دیا جائے، لوگوں کو پتہ ہو کہ اس 1 گھنٹے میں سوال کیے جا سکتے ہیں. تو وہ ان کو ایک نمبر دے دیا جائے، ٹیلی فون نمبر، اس ٹیلی فون نمبر پہ وہ کال کریں اور ان کا سوال سن کر کے ان کو جواب دیا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور وہ سوال و جواب جو ہے وہ لائیو جا رہا ہو، یہ لائیو ریڈیو کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے. تو یہ ایک تجویز ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس تجویز کے بارے میں، کہ کیا اس پر عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں جی، وہ بھی خاص نہیں کیا ہم نے، محدود نہیں کیا ہم نے کہ کون سا دن ہوگا اور کون سا ٹائم ہوگا، ابھی نہیں کیا ہم نے. جی نہیں اس کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ کسی اور دن ہوگا اور کسی اور ٹائم میں ہوگا. وہ ہم بعد میں انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کون سا دن اور کون سا وقت ہونا چاہیے. بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ہم بعد میں اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے کہ وہ کون سا دن ہے اور کون سا وقت ہے. کوئی سوال؟ ہاں جی. کون سے سوال؟ جی تو وہ آپ نے ہی سوال کیا تھا اس وقت، آپ نے سوال کیا تھا اس وقت جب یہ حدیث میں نے بیان کی تھی. نہیں میں نے، مجھے یاد نہیں کہ آپ نے سوال کیا تھا یا کسی اور بھائی نے. جس بھائی نے بھی سوال کیا تھا تو میں نے اس کو یہ گزارش کی تھی کہ آپ بھی اس سوال کا جواب تلاش کریں. تو آپ نے تلاش کیا؟ آپ نے تلاش کیا؟ کچھ معلوم ہے تو بتا دیں کیا؟ نہیں میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں، یا آپ میں سے کوئی اور صاحب بتلائیں کہ وہ 3 سوالوں کے جوابات کیا ہیں. پہلے بتلائیں کہ جی شکل و صورت جو ہے وہ، ہاں جی، ایک تو یہ سوال تھا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی شکل و صورت، کبھی باپ کی شکل پہ ہوتا ہے کبھی ماں کی شکل میں ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ سوال تھا. دوسرا، قیامت سب سے بڑی نشانی، قیامت سب سے بڑی نشانی، قیامت کی بڑی نشانی. ہاں، دوسرا سوال یہ تھا کہ جنت میں جو سب سے پہلا کھانا جو ہے جنت والوں کو کھلایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ ہاں جی. تیسرا سوال یہ تھا قیامت کی سب سے بڑی نشانی کون سی بڑی؟ نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. تو اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے نا کہ بچے کی اپنے ماں باپ کے ساتھ مشابہت کس طرح سے ہوتی ہے شکل و صورت کے لحاظ سے، تو اس کا جواب تو یہ ہے، وہ اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ چونکہ مسئلہ بڑا خاص قسم کا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انزال ہوتا ہے، مرد اور عورت کو انزال ہوتا ہے، تو جس کو پہلے انزال ہوتا ہے بچہ اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. تو یہ اس کا جواب ہے. اور جہاں تک کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کا تعلق ہے تو یہ میرے ذہن میں نہیں ہے. کھانے کے بارے میں تو بتا دیا. نہیں وہ یہ نہیں تھا، وہ نہیں. ہاں جی، کسی اور بھائی کے کچھ اور سوال ہو؟ ہاں جی.
یہ بڑا اہم سوال ہے استخارے کے متعلق۔ دیکھیں لفظ استخارہ جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ آپ میں سے کوئی صاحب بتلائیں۔ خیر کی تلاش۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہ سے مشورہ کرنا۔ ہاں جی، اللہ سے مشورہ کرنا۔ آپ میں سے کوئی صاحب بتلائیں استخارہ جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی اور صاحب بتلائیں۔ لفظ استخارہ کا معنی کیا؟ لفظ استخارہ یہ جو ورڈ ہے اس کی میننگ کیا ہے؟ نہیں ہاں جی جی نہیں سلیکشن سے نہیں ہے یہ۔ لفظ استخارہ کا معنی بتائیں۔ تلاش کرنا نہیں ہے۔ کیا تلاش کرنا؟ جو پہلے بھائی نے جو بتلایا تھا نا اس قریب تھا کہ استخارہ کا معنی ہے خیر کو طلب کرنا۔ خیر کو طلب کرنا۔ کس سے طلب کرنا؟ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا۔ کس طرح طلب کرنا؟ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، طلب کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ فرمایا اذا ہم احدکم فی امر، تم میں سے کسی بھی شخص کو کسی بھی معاملے میں اگر پریشانی لاحق ہو کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو کیا کرے وہ؟ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، تو اس کو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے من غیر الفریضہ، لیکن وہ 2 رکعتیں فرض نماز کی نہ ہوں۔ فرض نماز کے علاوہ اور کوئی اور نماز ہو اس کی 2 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اور یہاں آپ توجہ کریں کہ جس شخص کو، حدیث کے الفاظ کہ جس شخص کو کسی مسئلے میں پریشانی لاحق ہو وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو فون کر کے اس سے استخارہ کروائے۔ بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ تو یہی ہیں نا کہ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن، کہ وہ شخص جس کو پریشانی لاحق ہو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ لائیو مولوی صاحب جو لائیو کال پہ موجود ہوں ان کو فون کر کے ان سے استخارہ نہیں، بلکہ خود اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں، لوگ یہ چاہتے ہیں اس دور کے اندر، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پکا پکایا سامنے آ جائے اور کھانے کے لیے بھی خود ہاتھ کو حرکت نہ دینی پڑے بلکہ کھلانے والا بھی کوئی موجود ہو۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز ادا کرے وہ شخص۔ اچھا 2 رکعت نماز پڑھے اس کے بعد کیا کرے؟ یہاں پر یہ بھی توجہ رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کوئی وقت خاص نہیں کیا کہ سونے سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھے، نہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے وہ، کسی بھی وقت، دن اور رات میں کسی بھی وقت۔ ہاں جو اوقات نماز پڑھنے کے لیے ممنوع ہیں ان ممنوع اوقات کے علاوہ باقی کسی بھی وقت آپ وہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں نماز استخارہ کی نیت سے۔ 2 رکعتیں پڑھ لی آپ نے، پھر کیا کریں؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَلْيَقُلْ یا ثُمَّ لْيَقُلْ، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھیں۔ وہ دعا کے الفاظ آپ نے بتلا دیے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ یقین مانے یہ الفاظ اس دعا کے اتنے عظیم الفاظ ہیں، اتنے عظیم الفاظ ہیں کہ اگر بندے کو ان الفاظ کے معنی کا پتہ ہو اور پھر معنی کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے انسان توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں جو اس کو پریشانی لاحق ہے وہ پریشانی ختم نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، استخارہ بڑا آسان ہو گیا کہ آپ ٹیلی فون کریں مولوی صاحب سے استخارہ کروا لیں۔ حالانکہ اگر آپ خود نماز پڑھیں گے اور یقین کے ساتھ اگر آپ یہ دعا کے الفاظ کہیں گے تو دیکھیں پھر آپ کی زندگی میں کس طرح سے خیر و برکت آتی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام، پھر اس کام کا ذکر کرے،
وہ کام جو بھی ہو، سفر ہو، شادی ہو، کوئی بھی تجارت ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کا ذکر کرے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اللہ اس میں برکت بھی دے دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے اور تو ہی جانتا ہے، اللہ تجھے ہی پتہ ہے کہ مستقبل میں کون سی چیز میرے لیے باعث نقصان ہے، اور اگر یہ کام میرے لیے باعث نقصان ہے، باعث شر ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے وہ چیز مقدر کر دے جس میں خیر و برکت ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی ہونے کی توفیق دے۔ واللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، انسان اگر سمجھ کر اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کسی بھی معاملے میں اس طرح نماز استخارہ پڑھے اور پھر وہ دعا کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہے اور یہ کام باعث شر ہے۔ اور پھر دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نماز استخارہ جو ہے وہ سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد فوراً پھر کوئی بات نہ کریں کسی کے ساتھ، پھر سو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ خواب کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نشانی دکھلا دے گا، کوئی آپ کی رہنمائی کر دے گا۔ اور بھائی خواب میں شیطان بھی تو آ سکتا ہے، کیا خواب میں شیطان نہیں آ سکتا؟ نماز آپ نے اگر نماز استخارہ پڑھ لی تو آپ کیا نبی ہو گئے کہ آپ کے خواب میں شیطان نہیں آئے گا؟ تو خواب والی بات ہی سرے سے غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ استخارہ کس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں؟ استخارہ اس چیز کا نام ہے، میں پہلی بات کی طرف آتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ آپ نے نماز استخارہ پڑھی، دعائے استخارہ پڑھ لی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر لی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت پر آپ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ آپ کو توکل ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ سے خیر طلب کی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ چیز مقدر کرے گا جس میں خیر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز میرے لیے مقدر نہیں کرے گا جس میں میرے لیے نقصان ہوگا، جس میں شر ہوگا۔ لیکن اعتماد نہیں ہے اللہ پہ، توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اس لیے مولانا حضرات کو کال کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پہ توکل کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے اس کام کے لیے آپ عملی طور پر تگودو اور کوشش شروع کر دیں۔ اگر تو وہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس کام میں آپ کے لیے خیر و برکت ہے۔ لیکن اگر اس کام میں کچھ مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، کچھ رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق یہ کام آپ کے لیے باعث خیر و برکت نہیں، آپ کے لیے باعث نقصان ہے، پھر آپ کو وہ کام چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ ہے استخارہ، اور اتنا سادہ ہے، اتنا آسان ہے، اور اتنی خیر و برکت ہے اس میں، لیکن لوگوں نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ لوگ بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح استخارہ کریں۔ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے لیے استخارہ ہی کر دیں، تو میں نے کہا بھئی استخارہ کرنے والے ہم تو استخارہ کرنے والے مولوی نہیں ہیں، استخارہ کرنے والے علماء دوسرے ہوتے ہیں۔ ہم تو یہی آپ کو کہتے ہیں حدیث کے مطابق کہ استخارہ آپ خود ہی کریں، حدیث کے مطابق خود ہی کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے خیر و برکت آتی ہے۔ میرے خیال ہے یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہاں جی، سوال ہے نا اس کا آخری سوال ہے، اول علامات الساعہ۔ ہاں، اول علامات الساعہ کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی، سب سے بڑی نشانی نہیں بلکہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی، یہ وہ سوال تھا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ آگ جو مشکل لوگوں کو، ہاں، جو آگ نکلے گی، بالکل صحیح ہے کہ آگ جو ہے وہ نکلے گی اور لوگوں کو جمع کرے گی، مشرق کی طرف سے آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو جمع کرے گی۔ اور یہ جو نشانی ہے یہ ظاہر ہو چکی ہے، یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ جو سب سے پہلی نشانی ہے کہ مشرق کی طرف سے، یعنی مشرق کا معنی یہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مدینہ منورہ میں، تو مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف سے، تو مشرق کی طرف سے ایک آگ جو ہے وہ نکل چکی تھی۔ یہ غالباً حافظ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے، غالباً یہ 4 یا 5ویں صدی ہجری میں اس طرح کی ایک آگ نکلی تھی، اور وہ آگ جو ہے وہ بہت بڑی آگ تھی جس کو بڑی دنیا نے دیکھا تھا، اور بہت دور دور سے وہ آگ دکھائی دی تھی۔ تو وہ آگ جو ہے وہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ وہ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا۔ ہاں جی، آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا؟ ہاں جی، چلے، شکر ہے، جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔ باہر سیڈیز موجود ہیں، ہمارے یہاں کے دروس کی سیڈیز باہر موجود ہیں، آپ وہ سیڈیز لے سکتے ہیں۔ بارک اللہ۔